نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس رمضان اور تراویح کے حوالے سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں تراویح کی اہمیت اور فضیلت، یا پھر تعداد تراویح 20 ہیں، 11 ہیں یا 8 ہیں، اس کے متعلق مختصر انداز میں ہم آپ سے بات کریں گے، تاکہ جو رمضان المبارک کل یا پرسوں شروع ہونے والا ہے، آپ بھرپور طریقے سے تراویح کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور عبادت اتنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر یہ سلسلہ تبع تابعین سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اس طرح کی عبادت کرنا۔ تو تراویح جو ہے، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر میں یوں کہہ لوں کہ رمضان اور تراویح لازم اور ملزوم ہیں، تو یہ عین حق ہے۔ روزہ جو ہے یہ صائم الدہر کہلاتا ہے، اور تراویح قیام اللیل۔ تراویح کے بغیر روزہ ادھورا ہے، اور روزہ ہو اور تراویح نہ ہو تو وہ نامکمل سی عبادت ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تراویح کا تعلق رمضان میں اور روزے کے ساتھ بہت ہی انمول، مضبوط، منفرد تعلق ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں ادا فرمائی ہے۔ اب سنت مؤکدہ کی تعریف جب بھی ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو اس کو چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اگر تراویح سنت مؤکدہ ڈکلیئر ہے اور ہے واقعی سنت مؤکدہ ہے، تو پھر جو نہیں پڑھتے وہ گناہگار کہلائیں گے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ کیا روزے کے ساتھ تراویح کا ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ اس لیے کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تراویح کا تعلق رمضان المبارک ہی میں کیوں ہے؟ بقیہ 11 مہینوں میں تراویح تو نہیں پڑھی جاتی، اور ایک مہینہ اگر تراویح کا اہتمام ہو اور اس کے متعلق بھی ہم شکوک و شبہات کے حامل ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے۔
تو میں نے عرض کی کہ تراویح جو ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے راتوں میں 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ امامت کرواتے ہوئے خود پڑھائی ہیں۔ اس لحاظ سے کتب احادیث کے کثیر ذخیرہ میں تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں، جس کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ اور آج امت کو ہم نے اس کے متعلق بار بار متوجہ بھی کرنا ہے، متنبہ بھی کرنا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر 20 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور برصغیر پاک و ہند کے اندر جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش آتا ہے، تو کثیر تعداد میں احناف ہیں، اور ان کی مساجد اور مدارس میں 20 تراویحوں کا ہی اہتمام ہے۔ اور یہ چیز سینکڑوں سال سے تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ کریم ان حفاظ پر، ان علماء کرام پر، ان قراء حضرات پر مزید رحم و کرم فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، جو رمضان کی راتوں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو خوب بلند کرے، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ ان کے اس عمل سے رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، یقین جانیے ایک صوت ہوتا ہے قرآن کا، قرآن کی ترتیل کا، قرآن کو تراویح میں پڑھنے کا ایک ذوق ہوتا ہے اور ایک شوق ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور مساجد جو ہیں وہ اپنی رونق سے دوپالا ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ہی وجہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، 21 روزہ تراویح، اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے نفلی عمل ہے، بس ہمارا کام تھا ایک دفعہ تراویح کے اندر، رمضان کے اندر قرآن سن لینا، سنا لینا، اس کے بعد آرام کریں۔ یہ مطلقاً طریقہ غلط ہے۔ جب تک روزے ہیں، یعنی 1 رمضان سے لے کر 30 تک ہم تراویح پڑھنے کے پابند ہیں، اور 20 رکعت پڑھنے کے ہی پابند ہیں۔ ہمیں کسی ایسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جس میں کوئی ہماری عبادت کے اندر دخل اندازی کرے، نہ ہی کسی ایسے محقق کی ہمیں ضرورت ہے جو ہمیں تراویح کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ ہم نے ایک تعین کرنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان، ہمارے اسلاف جس تسلسل کے ساتھ اور بڑی ہمت اور بڑی استقامت کے ساتھ اس دعوت کو، اس پیغام کو، اس عبادت کو تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی اپنی محنت اور جد و جہد سے تسلسل کے ساتھ اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو تراویح آپ نے بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہے اور 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہے۔ میں دعوت دوں گا ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو جو 7 سال سے لے کر
نئی جنریشن ہے کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے لیے وقف کر دیں۔ آپ سارے کام کریں، آپ سارے کاروبار کریں، لیکن صرف 1 گھنٹہ رمضان کے اندر تراویح کو ضرور دیں۔ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں اور قرآن کو سنیں۔ آج آپ گھنٹوں سڑکوں پر ضائع کرتے ہیں، میلوں پر، ٹھیلوں پر ضائع کرتے ہیں، گراؤنڈوں میں گھوم کر پھر کر ضائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے مس یوز استعمال کے ذریعے ضائع کرتے ہیں، جس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ہے، جس کی کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ رمضان اگر آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور آ چکا ہے تو دن کو روزہ رکھیں۔ روزے بھی بڑے خوبصورت ٹھنڈے روزے ہوں گے۔ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو تراویح پڑھیں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، مسجد میں ادا کریں اور اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر لے کر آئیں، نئے موڑ پر لے کر آئیں۔ یہ جو جدید دور ہے جس نے فتنوں کا ایک منہ کھولا ہوا ہے، کہیں یہ ہمیں ہڑپ نہ کر لے، کہیں ہمیں گمنام والی زندگی میں نہ کہیں پہنچا دے۔ تو اس کے لیے آپ رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کریں اور 20 تراویح ہی آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ سن لیجئے میری بات، مت دائیں بائیں کی آوازوں کی طرف توجہ کیجئے گا۔ آپ نے 20 تراویح پڑھنی ہیں، بہر صورت پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کے پیچھے جہاں جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے آپ قرآن کو سنیں، اور جہاں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر بھی آپ جائیں اور ان کی بھی سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کے قریب مسجد نہیں ہے، دور ہے کہیں آپ، تو پھر آپ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں اور تراویح کا اہتمام کریں۔ کوئی معافی نہیں، کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔ جو بیمار ہیں ان کو پتہ ہے، جو لاچار ہیں ان کو پتہ ہے عذر کا، جو کمزور اور نحیف ہیں ان کو پتہ ہے، جو عمر رسیدہ ہیں ان کو پتہ ہے۔ لیکن میں اس وقت مخاطب نوجوانوں سے ہوں اور اپنے ادارے کے ان تمام احباب سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے آپ نے کسی بھی صورت میں تراویح کو مس نہیں کرنا۔ اگر آپ مسجد سے دور ہیں تو گھر میں ادا کریں اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں اور بردباری کے ساتھ ادا کریں۔ اگر گھر کے اندر کوئی حافظہ، قاریہ، عالمہ بچی موجود ہے آپ کی اور وہ قرآن سنانا چاہتی ہے، تو گھر کے قرب و جوار کی جو خواتین ہیں ان کو ملا کر اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں، اور بیٹیاں اجتماعی طور پر گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں، تراویح ادا کریں۔ اگر آپ کو حافظہ سپیشلی طور پر منگوانا پڑے تب بھی اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اور اگر گھر کا کوئی سربراہ خود پڑھائے اپنی فیملی کو لے کر، تو یہ بھی بہت بہترین عمل ہے کہ وہ تراویح کا اہتمام گھر کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ خود ادا کرائے اور ان کو بھی متوجہ کرے۔ ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم سے گزشتہ 23 سال سے الحمدللہ ہماری جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں
ان گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام ہے، اور ہماری بچیاں باقاعدگی کے ساتھ حافظہ، قاریہ، عالمہ کا باقاعدہ بندوبست کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر تراویح کو ادا کیا جاتا ہے، اور پھر تکمیل قرآن کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ان بیٹیوں کو، ان بھائیوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوتوں سے مزین کر رکھا ہے، اور رمضان کے اندر بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، فجر کی نماز 2 سنت 2 فرض، کوئی شکل نہیں سنتوں کو چھوڑنے کی، وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں اگرچہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن آپ نے وہ ادا کرنی ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، اس طرح 12 رکعتیں ہیں۔ فجر کی 4، ظہر کی 12 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ عصر کی 4 سنتیں اگرچہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن اجر اور ثواب کے لحاظ سے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ 4 سنتیں اور 4 فرض بھی ادا کرنے ہیں، وہ 8 رکعتیں بن جائیں گی۔ اسی طرح مغرب کی 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل آپ نے بھرپور طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ پھر عشاء کی 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، 17 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ مغرب کی 7 اور عشاء کی 17 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ تو اس لیے عزیزو، یہ زندگی کے اندر لمحے بار بار نہیں آیا کرتے، تو ان لمحوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ رمضان کے روزے رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں، اور دائیں بائیں سے جو آوازیں آتی ہیں ان آوازوں پر کان مت رکھیں، صرف لائن کو سیدھا رکھیں، اپنی سمت کو سیدھا رکھیں۔ اور سمت آپ کی یہی ہے کہ جو نماز ہماری پڑھی جا رہی ہے اس انداز سے نماز کا اہتمام کریں اور تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اس امید کے ساتھ جب میں لیلۃ الجائزہ کے اوپر بات کروں گا آپ سے آخری رات 30ویں رات کو، تو یقیناً جب میں آپ سے پوچھوں گا تو میری بیٹیاں، بیٹے، ممبران ادارہ اور وہ لوگ جو ہم سے بہت دور ہیں لیکن ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ واقعتاً طور پر ہم نے پورا مہینہ رمضان کا تراویح کے ساتھ اور روزے کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ثابت قدم رکھے اور بھرپور طریقے سے قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔